أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق اللہ العظیم. الف لام میم. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود بنانے کے قابل نہیں ہے. وہ زندہ اور جاوید ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے حق کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور بھیجا تھا تورات اور انجیل کو اس سے پہلے ہم نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات. بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سخت سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کی تفصیل گزشتہ سورۃ البقرہ کے درس کے شروع میں، جب سورۃ البقرہ شروع ہوئی تھی اس کے شروع میں نے بیان کر دی تھی، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ حروف مقطعات اسرار و رموز خداوندی میں سے ہیں، جس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں دیا. ہاں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دے دیا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح کے بارے میں صراحتاً کچھ منقول نہیں ہے. تو ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے. البتہ ان حروف کے معنی کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود بنانے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ زندہ و جاوید ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں. اس جملے کی تفسیر و تشریح پوری طرح سورہ بقرہ کے 10 آیت الکرسی کے 10 میں کی گئی ہے. یہاں اس سورت کی اس ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کا رد فرمایا ہے. عیسائیوں کے 3 عقیدے تھے. اول تثلیث یعنی خدا. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ، روح القدس اور خدا یہ تینوں مل کر ایک خدا بن گئے. دوسرا عقیدہ کہ مسیح خدا ہے جو انسان کی شکل میں آیا ہے. اور تیسرا عقیدہ کہ مسیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ. آج کل کے عیسائیوں کی اکثریت جو فرقے ہیں بجز چند فرقوں کے، ان کا یہی عقیدہ ہے. تو اس آیت نے ان تینوں عقیدوں کو باطل کر دیا. اللہ لا الا هو سے پہلا عقیدہ باطل ہو گیا. کہ عیسائیوں کا پہلا عقیدہ یہ تھا کہ یہ تینوں مل کر عقیدہ تثلیث جو ہے کہ خدا، عیسیٰ اور روح القدس مل کر خدا ہو گئے، یہ پہلا عقیدہ باطل ہو گیا. اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا حی و قیوم کے ارشاد سے دوسرا اور تیسرا عقیدہ باطل ہو گیا. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، تو گویا اپنی پیدائش میں اپنی ماں کے محتاج ہوئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فنا ہے، وہ قیوم نہیں ہے. تو جو ذات محتاج ہو اور جس ذات کو فنا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حی و قیوم بتلا کر عقلی طور پر، دلیل عقل کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو ازلاً اور ابداً موجود نہ ہو بلکہ اپنی حفاظت میں
اپنی پرورش میں، اپنی پیدائش میں دوسرے کا محتاج ہو، وہ الوہیت کی عزت سے کیسے ہمکنار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بندگی اور عبادت وہ کہتے ہیں غایت تذلل کو، کہ آدمی بندگی اس طرح اختیار کر جائے، اللہ کی بندگی ایسے اختیار کرے کہ بالکل اس کے آگے گر جائے، اپنے آپ کو کم تر اس کے آگے ثابت کرے۔ اور غایت تذلل اسی کے سامنے کیا جا سکتا ہے کہ جس کو غایت عزت نصیب ہو، بہت بڑی عزت جس کو نصیب ہو۔ اور غایت عزت اسی ذات کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جس کا کمال غایت درجے کا ہو، ہر نقص اور عیب سے پاک ہو۔ لیکن حیات اور بقا میں دوسروں کا محتاج ہونا یہ ایک نقص ہے جو انتہائی عزت کے منافی ہے۔ اس لیے ناقص ذات جو ہوتی ہے وہ الوہیت کی انتہائی عزت کے منافی ہے۔ اس لیے ناقص ذات الوہیت کی انتہائی عزت کی سزاوار کیسے ہو سکتی ہے؟ پس آیت میں توحید باری تعالیٰ کی عقلی دلیل نقل یہ فرما کر معبودان باطلہ کے معبود نہ ہونے کی عقلی دلیل دی گئی ہے۔ جس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اس مناسبت سے نصارہ کے عقائد الوہیت عیسیٰ اور ابنیت عیسیٰ اور مسئلہ تثلیث کا صاف رد اور بطلان فرمایا گیا ہے۔ اب اگلی آیت میں توحید کے لیے نقلی دلیل مذکور ہے، تو فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اب اسی مضمون کو دلیل نقلی کے طور پر اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے، اور یہ قرآن حق کے ساتھ بھیجا ہے، واقعیت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس قرآن کی بھیجنے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے پہلے تورات کو بھی بھیجا تھا، زبور کو بھی بھیجا تھا، انجیل کو بھی بھیجا تھا، اور وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تصدیق کے واسطے معجزات بھی بھیجے۔ تو توحید کی دلیل نقلی یہاں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن میں جو فطری اصول ہدایت بیان کیے گئے ہیں، جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ، رسالت انبیاء، اسی طرح حشر و نشر، قیامت کا قائم ہونا، پھر جزا و سزا وغیرہ کا ہونا، تو جیسے قرآن کریم سے پہلے گزشتہ آسمانی کتب میں یہ بیان کی گئی تھی، اسی طرح قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن گزشتہ آسمانی کتابوں میں الوہیت مسیح یا ابنیت مسیح کا عقیدہ کسی بھی آسمانی کتاب میں موجود نہیں تھا، اور نہ ہی قرآن میں ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق و توصیف کرنے والا ہے، تصدیق و توثیق کرنے والا ہے۔ لہٰذا تورات اور انجیل کے ماننے والوں کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس لیے اس قرآن کو رد کر دیں اور تورات و انجیل کا سہارا لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا اس کو خدا کہنا شروع کر دیں۔ تو فرمایا نزل علیک، نزلہ جو ہے یہ نزلہ، اس کا مصدر تنزیل ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں قرآن کریم کے لیے ہی کثرت سے استعمال ہوا ہے، یعنی جہاں بھی قرآن کریم کا ذکر ہوگا تو اس کے ساتھ یہ نزلہ کا ذکر آتا ہے۔ تنزیل کے معنی تدریج، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل ہونے کا یہ تخیل ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ جو باقی آسمانی کتابیں ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے انزل الفرقان، یعنی ہر زمانے کے مطابق ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اتاری جو حق و باطل، حرام و جھوٹ، سچ اور جھوٹ کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان فیصلہ کرنے والی۔ اس میں قرآن کریم اور دیگر کتب سماویہ، انبیاء کے معجزات وغیرہ سب داخل ہیں۔ اب اس آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے، ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور اس بات کو کوئی ناقابل تعجب نہ سمجھے، کوئی یہ تعجب کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور انتقام لینے والے ہیں۔ پس غلبے کی وجہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو غلبہ ہے، اور غلبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے پر بھی قدرت حاصل ہے۔
منتقم ہونے کی وجہ سے اس عذاب کا وقوع بھی ہوگا، یہ خالی خلی دھمکی نہیں ہے۔ تو ایسے مجرموں کو اللہ سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا، اور نہ وہ اس کے زبردست اقتدار سے کہیں چھوٹ کر بھاگ سکیں گے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ الوہیت مسیح کے بطلان کی طرف، اس کے ابطال کی طرف لطیف اشارہ ہوگا، کیونکہ جو اقتدار اور اختیار کلی خدا کے لیے ثابت کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ حضرت مسیح کے لیے نہیں ہے۔ حضرت مسیح میں یہ نہیں پایا جاتا، بلکہ خود عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا اپنا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو کیا سزا دے سکتے، وہ تو خود باوجود تضرع کے، الحاح کے، دشمنوں اور ظالموں کے پنجے سے اپنے آپ کو نہ چھڑا سکے۔ نصارہ کی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا بچاؤ نہ کر سکے تو پھر وہ خدا یا خدا کا بیٹا کیسے بن گئے؟ کیونکہ بیٹا تو وہی کہلاتا ہے نا جو باپ کی نوع سے ہو، لہٰذا خدا کا بیٹا خدا ہی ہونا چاہیے۔ ایک عاجز مخلوق کو حقیقتاً قادر مطلق کا بیٹا کہنا، باپ اور بیٹے یہ دونوں پر سخت عیب لگانے والی بات ہے۔ ایک عاجز مظلوم اور مغلوب کو، جس پر اس کے دشمن غالب آ گئے ہوں، خدا کہنا یا خداوند قادر مطلق کا بیٹا کہنا، یہ کھلی ہوئی نادانی اور گمراہی۔ دنیا کے عقلاء کے نزدیک خدائی اور ذلت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، خدائی اور ذلت کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے اور ناممکن ہے۔ غرض عقلاً اور نقلاً حق تعالیٰ نے مسئلہ توحید کا اس بات فرمایا اور بتلایا کہ خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ حی اور قیوم ہو، قادر مطلق ہو، عزیز اور منتقم ہو۔ اسی سلسلے میں یہی مضمون توحید اور قدرت خداوندی کا ذکر اگلی آیات میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اسلام سے نوازا ہے، یہودیت اور نصرانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، اور اللہ نے ہمیں توحید نصیب فرمائی ہے، تو اس پر کامل ایمان بھی نصیب فرمائے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اسی پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔